خواتین و حضرات، آج کا یہ ولاگ میں قدرے دکھی دل اور کسی حد تک کرب کی صورتحال میں بنا رہا ہوں، اور اس میں مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی رائے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے ہمارے ہاں، خصوصی طور پہ سویڈن میں جو ہماری کمیونٹی رہتی ہے اس میں، اور بہت سے گھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، بہت سے بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے چھینے گئے ہیں، اور اس وجہ سے میں اس اہم اور نازک موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ولاگ میں بناؤں یا نہ بناؤں، مجھے نہیں علم کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی رائے کیا ہوگی، لیکن جو بہت سے گھر جو ہیں وہ یہاں پہ خراب ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے انہوں نے کچھ اپنی داستان بھی سنائی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گھر تو خراب ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس مسئلے کا احساس دلائیں، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس صورتحال سے بچ سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے خواتین و حضرات دونوں نے کچھ اپنی یہ وہ صورتحال بتائی، جو میں اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد کچھ اپنی رائے کا بھی اظہار کروں گا، آپ سے بھی میں وہ رائے جاننا چاہوں گا۔ جو صورتحال یہاں پہ ہے کہ بہت سے ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، خصوصاً جو نوجوان ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہیں ان کے، اور ان دونوں میاں بیوی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بچوں کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک رہ رہے ہیں، لیکن جو ہی ان کی باقی فیملی اور خصوصاً جو لڑکیوں کی ساس ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جب مداخلت آتی ہے تو وہ گھر جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ چند ایک واقعات پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو سویڈن میں رہنے والے مختلف لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 10-12 سے زیادہ فیملیز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے گھر خراب ہوئے ہیں یا اس صورتحال سے ہیں، یا جن کے بچے ماں باپ سے چھن کے جو سوشل میں چلے گئے ہیں، اور ان سب کی جو سٹوری یا مین ریزن ہے وہ ایک ہی ہے، یہ کہ یہاں پہ میاں بیوی رہتے تھے، دونوں تعلیم یافتہ تھے، دو ان کے بچے تھے، اور جب اس لڑکے کی والدہ یہاں پہ آئیں اور ساس بہو میں جب مسئلہ شروع ہوا، اور بات جو ہے وہ سوشل تک چلی گئی، اور پھر سوشل نے ان دونوں کے بچے چھین لیے ہیں، بچے اب ماں باپ کے پاس نہیں ہیں، ساس واپس پاکستان چلی گئیں، اب دونوں میاں بیوی یہاں پہ ہیں، اب ان میں کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کٹھے رہ رہے ہیں، لیکن بچے ان کے پاس نہیں ہیں۔ ایک اور سٹوری ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی یہاں پہ رہ رہے تھے، وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں، نوجوان ہیں، ان کے بھی 2 بچے تھے، اور وہ لڑکے کی والدہ یہاں پہ آئیں، اور اس کے بعد وہ جھگڑا شروع ہوا، اور جھگڑے کے بعد نوبت یہاں یہ کہ جو خاتون ہے وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کے سوشل کے پاس چلی گئی ہے، اب خاوند سے وہ نہیں مل رہی۔ ایک اور سٹوری ہے جس میں جو میاں بیوی یہاں پہ رہ رہے ہیں، بچے بھی ان کے ٹھیک ہیں، لیکن لڑکے کی والدہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان سے رہ کے جو ہے ان کی جو لڑکی کی کہہ لیں ساس اور نند، ان کی مداخلت کی وجہ سے ڈائیورس ہو گئی، اب وہ بچے باپ کے پاس ہیں، اور عورت نے اور شادی کر لی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اور سٹوری ہے، اس میں جناب میاں بیوی ہیں، ان کا ایک بچہ ہے، اور وہ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ساس حالانکہ پاکستان سے ہے، وہاں سے جو ہے وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے دونوں میاں بیوی الگ الگ رہ رہے ہیں اور پریشان ہیں، اور یہ اس طرح کی بہت زیادہ سٹوریز ہیں۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے ایک گھر جب ٹوٹتا ہے تو اس میں جو میاں بیوی بھی متاثر ہوتے ہیں، بعد میں وہ بھی پچھتاتے ہیں، اور لیکن سب سے زیادہ بچے جو ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ بچے یا تو جو ہے وہ ماں باپ کے پاس نہیں رہ سکتے، سوشل کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اگر 3 دن ماں کے پاس ہیں، 3 دن باپ کے پاس ہیں، یہ ان کی کیا زندگی ہے؟ بچے ان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو بہت بڑی جو ریزنز ہیں جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے، جو ان لوگوں سے ملا ہوں یا لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے، یا میں ان کی جو صورتحال جانتا ہوں، میاں بیوی میں بظاہر کوئی پرابلم نہیں، اگر وہ دونوں صرف میاں بیوی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، ان کا گھر ہنستا بستا رہتا ہے۔ پرابلم شروع ہوتی ہے کہ جب جو ہے وہ خصوصاً جو لڑکے کی جو والدہ ہوتی ہے یا اس کے گھر والے ہوتے ہیں، وہ جب مداخلت شروع کرتے ہیں، اور اس مداخلت کی صورت میں پھر میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اب
لامحالہ جو والدین ہیں یا جو والدہ ہے وہ اپنے بیٹے کو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہے، ہم نے تمہیں پالا پڑھایا پوسا، تم ہمارے بیٹے تھے، بڑے ناز سے تمہیں پالا، یا اکلوتے میرے بیٹے تھے، تمہیں باہر بھی اس لیے بھجوایا، اب تم جو ہے وہ بیوی کی باتیں مان رہے ہو، اس کی طرف چل رہے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جو معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سی جو مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو پاکستان میں بھی رہ کے ان کی جو رینج ہے وہ بین البر اعظمی میزائلوں سے زیادہ ہے، کہ پاکستان میں رہ کے یورپ تک امریکہ تک ان کی رینج ہوتی ہے اور وہاں تک وہ مداخلت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ابھی سویڈش ایمبیسی میں جو ویزا سروس بند ہے، تو کئی یہاں پہ خواتین نے کہا کہ خدا کا شکر ہے بند ہے اور ہماری دعا ہے یہ نہ کھلے، اور بعض اوقات خدا کسی مظلوم کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے، بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں ایمبیسی کھل جائے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں نہ ہی کھلے۔ پھر اس میں جو سماجی فیکٹرز بہت زیادہ ہیں، میں بڑے ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے، ہمارے جاننے والے بھی ہیں، ملنے والے بھی ہیں، یا عام لوگ بھی ہیں، جب ان کے بچوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ جوڑے یورپ میں رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی مائیں اب پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں ہیں، اب وہاں پہ ایک معاشرے کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے، وہاں سہولتیں ڈفرینٹ ہیں، یہاں پہ ان کو تمام وہ سہولتیں میسر ہیں، مطلب گھروں میں سہولتیں میسر ہیں، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، تو ایک یہ بھی کسی حد تک جیلسی آتی ہے کہ بہو کے پاس وہ سب کچھ ہے، ہمارا بیٹا اس کو عیاشی کرا رہا ہے اور ہم یہاں پہ ایسے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی رائے دیں کہ یہ صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے، یہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے سویڈن میں، باقی ملکوں میں بھی ہوگا، یورپی ملکوں میں بھی ہوگا، ایون ہو سکتا پاکستان انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہو۔ تو اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ والدین پہ ہے، لڑکے کی والدہ پہ ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پہ ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے۔ اب جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے یا لڑکی سب سے پہلی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شادی کے بعد ہماری لڑکی کو الگ رکھا جائے، ماں باپ کے ساتھ نہ رہا جائے، کیونکہ یہ مداخلتیں ہوں گی، وہ مداخلتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس میں اچھے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسے سارے ایسے والدین نہیں ہوتے، ساری ساس ایسی نہیں ہوتی، 100% تو کوئی بھی پاپولیشن ایسی نہیں ہوتی، نہ ساری ساس بری ہیں، نہ ساری بہو جو ہیں وہ اچھی ہیں، اچھے، اور نہ لڑکے سارے اچھے ہیں، یہ تین ہی اس میں جو ٹرائینگل فیکٹر ہے۔ تو میرے خیال میں میری گزارش ہے، یہ سب سے پہلے جو لڑکے کے والدین ہیں، مائیں ہیں، آپ نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اس کی شادی کی ہے، شادی کر کے جو اس کی بیوی آئی ہے وہ اس کا لائف پارٹنر ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے قیامت کے روز بھی اس سے پوچھنا ہے اپنی بیوی کے حقوق کے حوالے سے، اگر اس کو وہ خوش رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ خوش ہے، تو آپ خوش کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اور پھر ایک بہت بڑی غلط پرسیپشن ہمارے ہیں جس میں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین جو کہہ دیں وہ عرف آخر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں کسی جگہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کا کہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کی اطاعت کا، ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم ہے، وبالوالدین احسانا۔ احسان یہ ہے کہ جب والدین عمر رسیدہ ہو جائیں، ان میں کمیاں آ جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ والدین کی اطاعت کا کہیں حکم نہیں ہے کہ والدین کہیں جی اس کو طلاق دے دو، اور بندہ کہ جی میں طلاق دے دوں گا، نہیں دے گا تو گناہ گار ہے۔ ایسی بالکل کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک اپنی اپنی حد میں ہونا چاہیے، ماں باپ کی عزت احترام، ان کی ضروریات کا خیال اپنی جگہ ہے، لیکن ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹوں کا گھر بسنے دے۔ جب وقت گزر جائے گا، گھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہی بیٹے کے ذہن میں ضرور خیال آتا ہے کہ میری ماں نے میرا گھر خراب کیا، اور پھر وہ آپ سے بھی متنفر ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں سے بھی۔ اور یہ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، غیر ضروری مداخلتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میرے ایک بہت اچھے دوست رہتے ہیں مغرب میں، اور انہوں نے اپنے ماں باپ دونوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، کافی دیر سے وہ رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میری ماں پہلے ہمارے پاس آئیں، تو آتے ہی انہوں نے وہی ساس بہو کے جھگڑے، گھر میں مداخلتیں، میں نے جاب سے آنا، مجھے باتیں سنانی شروع کرنی، یہ وہ، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری بیوی نے بھی شکایتیں کرنی، کہتا میں نے سچویشن دیکھی، میری بیوی کا کوئی اس میں قصور بھی نہیں تھا،
کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو بٹھا کے کہا امی اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ رہنا ہے تو آپ نے اس طرح کی مداخلتیں نہیں کرنی، آپ نے ایسی بات نہیں کرنی، آپ کا خیال رکھا جائے گا آرام کا، لیکن آپ نے آئندہ میرے ساتھ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں جی وہ فل سٹاپ تھا، اس کے بعد تقریباً اب 15-16 سال ہو گئے ہیں وہ رہ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ فل سٹاپ لگانا ضروری ہے، لڑکوں کو تھوڑی جرت کرنی چاہیے اس والے، ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کا خیال کریں، لیکن غیر ضروری جو ان کی باتیں ہیں، مداخلتیں ہیں، ان کو بالکل روکنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس میں لڑکے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طرح سے لڑکا بیچارہ پستا بھی ہے، ایک طرف اس کو ماں کہتی ہے، ایک طرف اس کو بیوی کہتی ہے، وہ کرے بھی کیا، یہ بھی اس کے لیے پرابلم ہے، لیکن اس کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور دوسرا جو لڑکیاں ہیں، بہو ہیں، وہ بھی ساری کی ساری ٹھیک نہیں ہے، ساری کی ساری مظلوم نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی بہت زیادتی ہیں، وہ بھی ایک واقعات ہے، وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ایک ماں باپ نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس پہ پیسہ لگایا ہے، دن رات محنت کی ہے، ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اب آپ اپنے ہسبینڈ کو یہ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے اپنے ماں باپ کا بھی خیال کریں، ان کو بھی محبت دیں، ان کو بھی وقت دیں، ان کی جائز ضروریات کا بھی خیال رکھیں، ان کی جائز باتیں مانیں۔ تو زندگی جو ہے وہ بہت کچھ نظر انداز کر کے، بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ دوسروں کا خیال کر کے پھر ہی خوبصورت بنتی ہے۔ یہ کمپرومائزز آپ اس کو کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بہرحال یہ ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع تھا۔ مجھے اس پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ دکھ اور کہہ لیں کہ کرب اور تکلیف تھی یہ صورتحال ساری سن کے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ آپ ناظرین بھی اس حوالے سے اگر آپ کے خیال میں کوئی اچھی آراء ہوں، مشورے ہوں، وہ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں تک میسج جانا چاہیے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر مزید آپ کچھ کہنا چاہیں، اپنی رائے، سوالات لکھیں تاکہ اس پہ مزید اگر ڈسکشن یا بات کی ضرورت ہے تو دوبارہ کی جائے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ شاد و آباد رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے بچائے اور آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ گھروں کو ہم جنت کا نمونہ بنائیں۔